اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طالب علم ساتھیو، اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 21 اور 22 کے بارے میں پڑھا۔ اس ویڈیو میں ہم سورہ آل عمران پارہ نمبر 3 کی آیت نمبر 23 کا ترجمہ، تفسیر، عربی، شان نزول پڑھیں گے اور قرآن کی روشنی میں اہم دینی مسائل بھی سیکھیں گے۔ لنک میں نے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں شیئر کر دیا ہے۔ فرمانے علی شان ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ اے اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما، آمین۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 23۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ ترجمہ: کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ ملا، کتاب اللہ کی طرف بلائے جاتے ہیں کہ وہ ان کا فیصلہ کرے، پھر ان میں کا ایک گروہ اس سے روگرداں ہو کر پھر جاتا ہے۔ تفسیر: یعنی یہود کو کہ لازم آتا تھا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوں اور انہیں قرآن کریم کی طرف دعوت دیں تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور قرآن شریف پر ایمان لائیں اور اس کے احکام کی تعمیل کریں، لیکن ان میں سے بہتوں نے ایسا نہیں کیا۔ اس تقدیر پر آیت میں من الکتاب سے توریت اور کتاب اللہ سے قرآن شریف مراد ہے۔ شان نزول: اس آیت کے شان نزول میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت یہ آئی ہے کہ ایک مرتبہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس میں تشریف لے گئے اور وہاں یہود کو اسلام کی دعوت دی۔ نعیم ابن عمر اور حارث ابن زید نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کس دین پر ہیں؟ فرمایا ملت ابراہیمی پر۔ وہ کہنے لگے حضرت ابراہیم علیہ السلام تو یہودی تھے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا توریت لاؤ، ابھی ہمارے تمہارے درمیان فیصلہ ہو جائے گا۔ اس پر نہ جمے اور منکر ہو گئے۔ اس پر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی۔ اس تقدیر پر آیت میں کتاب اللہ سے توریت مراد۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت یہ بھی مروی ہے کہ یہود خیبر میں سے ایک مرد نے ایک عورت کے ساتھ زنا کیا تھا اور توریت میں ایسے گناہ کی سزا پتھر مار مار کر ہلاک کر دینا ہے، لیکن چونکہ یہ لوگ یہودیوں میں اونچے خاندان کے تھے اس لیے انہوں نے ان کا سنسار کرنا گوارا نہ کیا اور اس معاملہ کو بائیں امید سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لائے کہ شاید آپ سنسار کرنے کا حکم نہ دیں، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کے سنسار کرنے کا حکم دیا۔ اس پر یہود طیش میں آئے اور کہنے لگے کہ اس گناہ کی یہ سزا نہیں، آپ نے ظلم کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فیصلہ توریت پر رکھو۔ کہنے لگے یہ انصاف کی بات ہے۔ توریت منگائی گئی اور عبداللہ بن سوریہ یہود کے بڑے عالم نے اس کو پڑھا۔ اس میں آئے رجم آئی جس میں سنسار کرنے کا حکم تھا۔ عبداللہ نے اس پر ہاتھ رکھ لیا، اس کو چھوڑ گیا۔ حضرت عبداللہ ابن سلام نے اس کا ہاتھ ہٹا کر آیت پڑھ دی۔ یہود ذلیل ہوئے اور وہ یہودی مرد و عورت جنہوں نے زنا کیا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے سنسار کیے گئے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ساتھیو، ہم نے قرآنی تعلیمات کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانا ہے، اس لیے آپ بھی لائک کیجئے،
شیئر کیجیے اپنے دوستوں اور اپنی فیملی کو۔ میرا چینل قرآن ود ایڈیپیڈیا سبسکرائب کرنے کی دعوت دیجیے اور گھنٹے بجانا نہ بھولنا تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پہ مل سکے۔ اللہ کریم ہم سب کی نیک اور جائز حاجات پوری فرمائے، آمین یا رب العالمین۔